بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک طرح کا بڑا چیلنج ہے وہ سامنے. وسیم، آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اب پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا ہے اور جس طرح سے بیرسٹر گور کہہ رہے تھے کہ اب جو ہر کینڈیڈیٹ ہے وہ آزادانہ حیثیت میں لڑے گا، تو کیا پی ٹی آئی کے پاس اب پلان ہوگا؟ کیا پھر ان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ وسیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی جگہ سوال دہرا سکیں. جی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیونکہ اب پی ٹی آئی سے یہ بلہ چھن گیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے، تو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں پی ٹی آئی کے لیے ہرڈلز ہوں گی؟ کیا مستقبل ہوگا پی ٹی آئی کا؟ کس طرح سے یہ مینج کریں گے؟ پلان بی، پلان سی، کیا سولوشن ہوگا ان کے پاس؟ اچھا، ایک تو بظاہر لگتا ہے کہ پلان بی اور سی کا وقت اس اعتبار سے تو گزر گیا کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹس کسی اور متفقہ نشان پر الیکشن لڑ سکیں. بظاہر یہ لگتا ہے. نمبر 1، اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مشکل ترین انتخابی مہم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ اگر ہم 1-2-3 کر کے دیکھ لیں گے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، انتخابی نشان کا الگ الگ ہونا. کراچی، لاہور چھوڑ دیجئے، لیکن آپ پنجاب انٹیریئر سے ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ لائدار، پورے ملک میں الیکشن ہونے ہیں. کئی حلقوں میں جہاں پر لوگ اس انداز سے ایکٹیو نہیں ہیں وہاں پر کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اصل پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے کون. پی ٹی آئی کا عمران خان کا نامزد نمائندہ یہ والا کینڈیڈیٹ ہے یا یہ والا کینڈیڈیٹ ہے. یہ بھی ہوگا کچھ حلقوں میں کہ جناب ایک کینڈیڈیٹ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں امیدوار ہوں، ایک دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں امیدوار ہوں پی ٹی آئی کا، وہ ایک الگ کنفیوژن ہوگی. یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ سیدھا سادہ پی ٹی آئی 20, 30, 40, 50 کچھ ایک بڑی نمبر آف سیٹ سے ویسے ہی محروم ہو گئی. وہ اس طرح کے ایک انتخابی نشان نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ ایک یونیفارم انتخابی نشان ہو اور پی ٹی آئی 100 سیٹیں جیتے مثال کے طور پہ، تو ان کو 40 سیٹیں ایکسٹرا ویسے ہی مل جاتی ہیں مخصوص نشستوں میں. لیکن پی ٹی آئی کے ہی 100 لوگ جیتے ہیں اور الگ الگ سمبلز پہ جیتے ہیں، تو پھر وہ 100 کا مطلب 100 ہے، 100 کا مطلب 140 نہیں ہے. تو یہ ایک اور نقصان ہوگا. ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 100 لوگ ہی جیتتے ہیں اور بلے پر جیتتے ہیں، تو الیکشن کے بعد انہوں نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے، کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، فلور کراس نہیں کرنا ہے، اس سب پہ وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے. اب چونکہ ان کو ٹکٹ بے شک عمران خان نے الاٹ کیا ہوگا، لیکن جیتیں گے وہ تحریک انصاف کے سمبل پہ نہیں، تو وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوں گے. یہ ایک اور نقصان ہوگا. سب کئی سطحوں پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. اچھا وسیم، جس طریقے سے اب الیکشن کمیشن کا اوور آل رویہ رہا اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، وہیں پی ٹی آئی کی بھی ریزرویشن ہے، تو اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ کیسا پڑے گا؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اوور آل؟ دیکھیے، پولیٹیکل امپیکٹ مطلب یعنی ایک تو پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی سیاست کی یہ سب سے بری خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سارے مخالفین کے لیے انتخابی سیاست کی بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کا ایک حریف جو ہے وہ ایک بڑا زخمی حالت میں جو ہے الیکشن میں اترے گا. ایک تو امپیکٹ یہ ہوگا. لیکن ویسے اگر لانگ رن میں دیکھا جائے تو یہ کوئی ہیلدی امپیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی مشق کہ جس میں آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کو یا سیاسی جماعت کو ایک مقابلے کے ذریعے نہیں بلکہ کسی بھی ٹیکنیکلٹی یا کسی بھی فیصلے کے ذریعے اس کو آؤٹ کریں یا پارشلی آؤٹ کریں یا زخمی کر دیں، یہ اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی ایسے کسی بھی فیصلے کی، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. تو بہرحال یہ ایک اور چیز متعارف ہو گئی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ آن پیپر ٹیکنیکلی بالکل ہی ایک ٹھیک فیصلہ آن پیپر، لیکن بس ویسا ہی الیکشن ہوا ہے کم و بیش جیسا ہوتا ہے پاکستان میں، اس سے بہتر ہونا چاہیے لیکن ویسے الیکشن میں بھی کیے گا. تو گویا ایک اور طریقہ متعارف ہو گیا کسی اور پوری کی پوری جماعت کو الیکشن میں زخمی کر کے اتارنے کا، فل فارم میں نہ اتارنے کا. تو یہ ایک اور ہتھیار استعمال سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل ایک اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. بہت شکریہ وسیم بادامی، مہر بخاری اور کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور